السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان مردودوں کی نیچ حرکتوں سے، ان کی گندی سوچ سے، ان خبیثوں کے ناجائز حرکتوں سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کی جانکاری رکھ سکے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کی خبر ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے اور سب سے پہلے اور سب سے آگے ہے۔ اب ہمارے پاس پھر ایک ہفتے سے وقف بورڈ کا دبا کے چل رہا ہے، وقف بورڈ کی بل کا دبا کے چل رہا ہے، جس میں ان کے جو این ڈی اے کے جو کنگ میکر تھے، نتیش کمار، چندرا بابو نائیڈو، پاسوان، یہ تینوں کے اوپر اس کی حکومت ٹکی ہوئی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اگرچہ یہ لوگ تو جو ہے سو جیسا دونوں ہٹتے خالی 240 چلے گئے، یہ لوگ 240 ہو گئے این ڈی اے کے، یہ لوگوں کو ملا تو سرکار یہ لوگوں کی ویسے پوری ہو رہی، 272 کراس ہو رہے، اور 272 حکومت کرنے کے لیے چاہیے، یہ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے، وقف بورڈ کی جو بل کا مسئلہ ہے، اب انہوں ہر طرف سے کوشش کر لیے، اور جس میں چندرا بابو نائیڈو، پاسوان اور نتیش کمار، کھلے طور پہ نتیش کمار کو بہار کے اندر ابھی آنے والے 2-3 مہینے میں الیکشن ہے، وہاں پہ اسمبلی الیکشن، کھلے طور پہ یہ کہہ دیا گیا اگرچہ تم بی جے پی کا ساتھ نہیں چھوڑے، این ڈی اے کا ساتھ نہیں چھوڑے، تو تمہارے کو یہاں پہ مسلمان ووٹ دینا تو دور کی بات ہے، تمہارے نام سے بھی کنراہٹ کرے گا، نفرت سے ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا بہت بڑا دھکا نتیش کمار کو بہار کو لے کر۔ دوسرا، آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو سی ایم بنا، ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے وہاں پہ جگن کی سرکار تھی، پھر الیکشن انہوں جیتے، جہاں پہ مسلمان 40% جو ان کا جو ووٹ بینک ہے تقریباً مسلمانوں کی طرف سے ملا ان کو۔ تو ان کو وقف بورڈ کا ایک امتحان تھا، ایک ایگزام تھا ان کا، جس میں ایگزام میں انہوں 50% مارکس لے کے آئے، پاس ہوئے، کھل کے اس کی مخالفت نہیں کرے، کیونکہ ڈر و خوف میں بھی تھے، این ڈی اے میں رہتے ہوئے انہوں جو فیصلے غلط فیصلوں میں جو ساتھ دیے تھے، اب انہوں بیچ میں سے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے، کیونکہ باندھے جاتے ہیں نا بھائی، زبان دینے کے بعد پوری بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ وقف بورڈ کا جو فیصلہ ہے، اس کے اوپر وہاں کی جو اس کی کیبنٹ کے منسٹرز ہے اور جو وہاں کے ڈپٹی سی ایم سے لے کے جتنے منسٹرز ہیں، سب سمجھا دیے چندرا بابو نائیڈو کو، اگرچہ یہ وقف بورڈ کا مسئلے میں اگرچہ تم این ڈی اے کا ساتھ بھی دیتے یا اس میں حامی بھرتے، تو تمہاری سرکار اب جو بنی ہے وہ کبھی بھی گر سکتی ہے، اور دوبارہ تم زندگی میں کبھی ووٹ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بولتے ہی جو ہے سو انہوں سیدھا انڈیا الائنس میں شرکت اپنی جوائن کر لیے، شرکت لے لیے وہاں پہ، چاہے انہوں ہو یا نتیش کمار ہو۔ یہ ایک سچائی ہی، یہ ایک مجبوری ہے ان کی، انہوں چاہے کون سے بھی دل سے آؤ، یہ ان کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب میرا سارے دیش واسیوں سے ایک سوال ہے، اب ٹیمپلوں کا مسئلہ رہتا، گردواروں کا مسئلہ سکھوں کا رہتا، کسی ایک غیر سکھ کو اور غیر یعنی ہندو سے ہٹ کر کسی کو دیتے ہیں لوگ ذمہ داری، کوئی مسلمان کو دیتے ہیں لوگ ذمہ داری، کیسا دے سکتے ہیں اور کیوں دیں گے؟ ٹیمپلوں کی ذمہ داری کسی کو بھی کیسا دے سکتے ہیں، گردوارے کی ذمہ داری کسی مسلمان کو کیسا دے سکتے ہیں؟ تو ویسے ہی کوئی مسلمانوں کی ذمہ داری
کوئی غیر مسلم کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ آپ لوگ سوچو. جو غیر ضروری کچی مار لے کے جو روڈوں پہ تماشے کر رہے ہیں, جو روڈوں پہ بیٹھ جا رہے ہیں, ہم بل کے ساتھ ہے. ارے چندی چور سالو, یہ مسئلہ ہمارا ہے, اور یہ کوئی حکومت کا یا کسی کا کوئی رویدار نہیں ہے اس میں. یہ ہماری اپنی پراپرٹی سے, یہ ہمارا اپنا وہ ہے. یہ چاہے قبرستان ہو, چاہے مساجد ہو, چاہے کون سی بھی عبادت گاہ ہو, جس طریقے سے غیر مسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے, ویسے ہی ایک مسلم غیر مسلم کو نہیں دے سکتا یہ ذمہ داری. اور ہوتے کون ہو تم لوگ یہ وقف بورڈ کی اس میں آنے کے لیے؟ ارے تمہارا عمل دخل بھی نہیں ہے اس میں. اور لیکن جو تم لوگ شرکت داری کی بات کر رہے, کون سے اس میں شرکت داری کرتے تم لوگ؟ کون سے اس میں شریک ہوتے تم لوگ؟ کئی کے لیے ہوتے اس میں؟ ایسا بات جو ہے سو یعنی متر پینے والے تماشے کر رہے, ہم حکومت کی بل کے ساتھ ہے. ارے چندی چور, اگرچہ یہ چوائس ٹیمپل کے لیے آ گئی, گردوارے کے لیے آ گئی, تو کرتے تم لوگ؟ چرچوں کے لیے آ گئی تو ہٹا کے جو ہے سو تم لیتے ہاتھ میں. ایک کرسچن کو ہٹا کے ذمہ داری تم لیتے, تمہارے کو دیو بولتے ہے اتنی ہمت تمہارے پاس؟ یہ گندا کھیل کیا کھیل رہے ہیں تم لوگ؟ یہ گندگی چلنے والی نہیں ہے. یہ بہت برا حال ہوگا. اب یہ میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, یہ 4 دن سے بڑا دبا کے چل رہا, یہ دبا کے چل رہا. ابھی کہیں کل سرکار نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ دوسرے طریقے سے یہ بل پاس کریں گے. اب ہمارے بس میں تو نہیں ہے اور اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. اب ہم دوسرے طریقے سے اس کے اوپر آئیں گے, اس کو کریں گے. یعنی گندگی, یہ ماحول ہم بنائے رکھیں گے. ان کا بولنے کا یہ مطلب ہے ہم ایک سطح سے اس کو خارج نہیں کریں گے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں انہوں. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اس سے ماحول خراب ہو رہا, ماحول خراب ہو رہا. سو ہو رہا تمہاری دنیا میں, تمہاری ساکھ, تمہاری سوچ, تمہاری فطرت کس طریقے سے جاری, اس کا اندازہ نہیں ہے تمہارے کو. دور دور تک نہیں سوچ سک رہے تم لوگ. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, نتیش کمار اور چندرابابو نائیڈو اور پاسوان نے جس طریقے سے ان کو آئینہ دکھایا, وہ ایک کھل کے پہلے ہی دکھا دیتا اگرچہ, تو دوبارہ یہ لوگوں کی یہ حرکت نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہونے کے بعد بے عزتی, یہ لوگ محسوس کرنے کے بعد, بے عزتی ہونے کے بعد دوسرے طریقے سے لاتے بول رہے. لیکن یہ چیز کوئی مسلمان ہندوستان کا برداشت نہیں کرتا, یہ ان کو خود کو معلوم ہے. اور کسی طریقے سے گند پھیلانا, گند وہ کرنا بول کے جو ہے سو 4 متر پینے والوں کو روڈ پہ نکالے. روڈ پہ 4 نہیں, 4 کروڑ بھی نکلے تو فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. میرا ایک ہی سوال ہے, اب تمہارے ٹیمپلوں کی ذمہ داری کوئی مسلمان کو دے سکتے کیا؟ چرچوں کی ذمہ داری کوئی مسلمان کو دے سکتے کیا؟ گردواروں کی ذمہ داری کوئی مسلمان کو دے سکتے کیا؟ ہرگز نہیں دے سکتے. ایسے ہی مسلمان غیر مسلم کو جو ہے اس کی ذمہ داری کیسا دے سکتا ہے؟ وقت پراپرٹیز کی, جبکہ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس میں کوئی سروکار نہیں ہے تمہارے کو, تو کیوں گندگی پھیلا رہے؟ دیش واسیوں کو سکون سے رہنے دو. یہ گندگی پھیلا گیا, تمہارے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور کس کو خوش کرنا چاہ رہے تم لوگ؟ کیا حاصل ہوگا تم کو؟ یہ ہونے والی چیزیں CAA کے لیے بھی بڑی کوشش کر رہے تھے تم لوگ. کہاں تک گئی کاروائی ہو؟ کیا کر لیے؟ صرف دیش کا نقصان ہوا. پہلے ہی مہنگائی کی مار مر رہے ہیں ہم, پہلے ہی بے روزگاری کی مار مر رہے ہیں ہم, پہلے ہی ہماری اکنامی کا یہ حالت ہے. اب یہ تم تماشے جو کر رہے ہیں, کچھ بھی ہاتھ لگنے والا نہیں ہے, سوائے ضلالت کے علاوہ تم کو کچھ بلنے والا نہیں ہے. ارے ناپاک ارادہ رکھنے والوں, ذرا سوچو, جو کر رہے ہیں تم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں؟ اور کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور کس کو کیا حاصل ہوگا؟ تمہارا اپنا کرو. جو کر رہے ہیں تو اس میں ہم کوئی دخل اندازی کر رہے ہیں, جو تم دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ چلنے والا نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرا شاہین باغ بہت جلدی بنے گا وقف بورڈ کی پراپرٹیز کے لیے، ویسے ہی نظر آ رہا ہے. یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ویسے انہوں 4 دن کے مہمان ہیں، جاتے جاتے کچھ ایسا کر دینے کے چکر میں انہوں تاکہ دیش الجھا رہے. بہرحال ساودھان رہو، ہوشیار رہو، گندگی میں ان کے اترنے کی یا فکر کرنے کی کوشش مت کرو. انشاءاللہ منظم رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیں.